حقائق بتاؤں گا نا تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ سینوں پہ دلوں پر چھریاں چل جائیں گی. نا امیدی بڑھ گئی ہے اس قدر کے آرزو کی آرزو ہونے لگے کہ جی یہاں پہ امپورٹڈ ہمارے اوپر حکمران جو مسلط کیے جاتے ڈوبتے ہاتھ کو وہ پکڑ لے گا انشاءاللہ. کہ اللہ ہی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی پہ اتنا بار ڈالتا ہی نہیں جتنا وہ سہ نہ سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ سانس کی آخری ہچکی تک ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرتا رہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبد الحنان چودھری BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے. حفیظ سینٹر میں چوتھی بار خدمت گروپ نے الیکشن جیت کر ایک منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں صدر خدمت گروپ حفیظ سینٹر محمد فیاض بٹ صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں. تو ہم ان سے پوچھیں گے چوتھی بار الیکشن جیتے ہیں اور اس پلازے کو آتش زدگی کے بعد دوبارہ بارونق بنانے میں اسے آباد کرنے میں انہوں نے ایک کلیدی کردار بھی ادا کیا ہے اور بغیر کسی حکومتی امداد کے اس خواب کو انہوں نے جو کہ ایک ناممکن نظر آتا ہے اس کو ممکن بنایا. تو بٹ صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کا اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد چوتھی بار الیکشن جیتنے کی. تو چوتھی بار الیکشن جیت گئے ہیں تو کیا پیغام دیں گے؟ آپ کا جو مینڈیٹ ہے تاجر کمیونٹی کا آپ کو ملا، خدمت گروپ کو ملا، تو کیا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ مستقبل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے وقت نکالا آپ کے چینل نے. میں سب سے پہلے اللہ کا ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی مدد و معاونت میرے شامل حال رہی. تو یہ جو ایک بڑا ٹاسک تھا اس کو ہم بخوبی سر انجام دی کر پائے اور سرخرو ہوئے. تو اللہ کی کرم نوازی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ورک تھا. مجھے الحمدللہ تمام ادوار میں اچھے لوگ ساتھ ملے تو جن کی وجہ سے یہ ناممکن کو ممکن بنایا گیا. یہ سارا ان کا سب میرے دوستوں کا کنٹریبیوشن ہے. اللہ ان کو آباد رکھے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. اچھا بٹ صاحب، آتش زدگی کا واقعہ جو پیش آیا تھا یہاں اس حفیظ سینٹر میں، تو اس میں PTI کا دور تھا. کوئی حکومتی امداد بھی ملی تھی یا آپ نے خود اس سارے آتش زدگی کا شکار ہونے والے پلازے کو دوبارہ آپ نے آباد کیا؟ اس حوالے سے کچھ آپ حقائق بتائیں. حقائق بتاؤں گا نا تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ سینوں پہ دلوں پر چھریاں چل جائیں گی. تو میرا خیال ہے اس بات کو جو نا آپ چھپا ڈکا رہنا دیں، کیونکہ ہر پارٹی میں اس پلازے میں بہت سارے لوگ جو ہیں PTI کے بھی ہمارے دوست ہیں. تو بس اتنا اشارہ کافی ہے کہ ہمیں جو ہے نا در در بلایا گیا. ہمیں کسی نے ایک پینی نہ میں ہماری امداد نہیں کی، نہ بلکہ ہمارے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی بجائے وہاں پہ نمک پوشی کی گئی اور دل دکھائے گئے. ایون اس وقت کے ایک گورنر تھے. بس یہ ایک ہی بات میں بتا دیتا ہوں. تو ہمارے ایک قریبی دوست نے ہمیں ترغیب دی کہ جی میرا بڑا اچھا تعلق ہے گورنر صاحب کے پاس اور وہ بڑے دریا دل ہیں، تو آپ چلیں تو انشاءاللہ وہ کچھ نہ ہماری جو نا مدد کریں گے. تو جب ان سے ملاقات ہوئی گورنر صاحب سے تو انہوں نے کہا یار تہاڈا کام سی تھانے دا تے تسی پوسٹ آفس کی کرن آ گئے ہو. تو یہ رویہ تھا. دیکھیں یہ کوئی اگر مشکل وقت پڑتا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ٹیکس پیڈ ہوتے ہیں لوگ جو آپ حکومت کو چلانے میں تاجر برادری ہے، ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے، تو ان کو جب وقت پڑے تو ان کی جو ہے نا مدد و معاونت بھی ہونی چاہیے. لیکن باخدا ہم بڑی مشکل سے ہم گزرے ہیں. ہمیں کسی نے تسلی بھی نہیں دی. ایون یہاں کا جو MPA یا MNA تھا وہ بھی ہمیں صرف داد رسی کے لیے بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہمارے لیے کیا گیا. یہ اللہ کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کے یہاں کے جو تجار ہیں اور اس پلازے کے باہر کے بہت سارے لوگ، میں ان کو بھی جو ہے نا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کی تعمیر و ترقی میں رول ادا کیا اور میری مالی اور معاونت مدد کی. وہ سارے وہ جو ہے نا جو اس بات کے جو ہے نا مستحق ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. بٹ صاحب، تاجر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جس گورنر پنجاب نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کام آپ کا تھانے دار کا ہے اور آپ پوسٹ آفس آ گئے ہیں، وہ آج دربدر ہے. آج آپ بھی سرخرو ہیں، آپ آج بھی عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں
اور خراج تحسین اور اسلام عقیدت ہے آپ کو اور آپ کی تاجر کمیونٹی کو اور پاکستان بھر کی تاجر کمیونٹی کو، حفیظ سینٹر کی تاجر کمیونٹی کو، جو پاکستان کی معیشت کو زر مبادلہ دیتی ہے۔ اگر ریاست داد رسی نہیں کر رہی تو ریاست کو یہ سوچنا چاہیے اور ایسے عہدوں پہ ایسے لوگ لگانے چاہیے جو اس اہم ترین جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی داد رسی کر سکے، مسائل حل کر سکے۔ دنیا میں ممالک نے ترقی ایسے ہی کی ہے کہ وہاں کی بزنس کمیونٹی کو انہوں نے بوسٹ اپ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کیا پاکستان میں بھی ایسا کوئی سسٹم کبھی آئے گا کہ تاجر جو ٹیکس بھی دیتا ہے، حکومت سے لیتا بھی کچھ نہیں، ریاست سے کچھ نہیں لیتا، جیب سے لگاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، ہر طرح کے حالات کا سامنا کر کے پاکستان کی معیشت کو پیسے دیتا ہے؟ تو کبھی کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں آپ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کسی کا نقصان ہو جائے اور اس کی داد رسی ہو؟ جی میں عرض کرتا ہوں، وہ میں ایک مصرع سناتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا تھا، نا امیدی بڑھ گئی ہے اس قدر کے آرزو کی آرزو ہونے لگے۔ بس امید پہ قائم ہے لیکن ہوتا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے محسن میرے بھائی نے ابھی، شیخ فیاض صاحب نے آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جی یہاں پہ امپورٹڈ ہمارے اوپر حکمران جو مسلط کیے جاتے ہیں، تو جن صاحب نے یہ جو ہے نا اقوال زریں ہمیں سنایا تھا، تو وہ بھی سب کو پتہ ہے روزے روشن کی طرح آئے ہیں کہ وہ بھی امپورٹڈ ہی تھے، تو آج وہ در بدر ہیں۔ تو اللہ کا ہی شکر ادا کرنا، حالات کچھ بھی ہوں، کیونکہ اللہ کے اور اس کے حبیب کے نام پہ یہ وطن بنا ہوا ہے، تو چاہے جو مرضی یہ قوتیں اس کے ساتھ کھلواڑ کرتی رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا، یہاں پہ لوگ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا۔ یہ مجھے امید تو ہے، انشاءاللہ ضرور اچھا وقت آئے گا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ وہ مٹی دور پڑی ہوئی ہے ابھی ذرا نا، وہ بات ڈھونڈنے کا، جو اس کو لے کے آنے کا وہ جو انتظار ہے، تو میرے کارواں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا۔ میرے کارواں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے کارواں یہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کام لینا ہوتا ہے وہ مٹی کے مادو سے بھی لے لیتا ہے۔ یہ جو ہے چلے کارتوس جتنے ہم نے آزمائے ہیں اتنی دیر میں، اگر کوئی اچھا بندہ آیا بھی ہے تو اس کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ آپ کے سامنے قید ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی، اتنا بھی ہم نے اللہ کے ماں نہیں مارے ہوئے کہ ہم اسی طرح نامراد رہیں گے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا جو اس ڈوبتی کشتی کو سارا۔ ڈوبتی کشتی کو آپ ساحل پہ آتا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ، وائی ناٹ سر، ضرور آئے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب وہ کہتا ہے 30ویں پارے میں کہتا ہے کہ جب انسان وہ انتہائی پستی کے پہ بھی چلا جاتا تو اس کی عنایتیں اس کو جب اس کے شامل حال ہوتی ہیں تو ضرور وہ کرم نوازی دے گا، ڈوبتے ہاتھ کو وہ پکڑ لے گا انشاءاللہ، وہ ضرور ہمیں سرخرو کرے گا۔ اس میں ایک انسانی کردار بھی ہے نا، انسان بھی تو ایسے چاہیے، انتظامی عہدوں پہ لوگ بھی ایسے چاہیے جو اس ڈوبتی کشتی کو اوپر لا سکیں، اس مایوسی کے ماحول کو ختم کر سکیں۔ ایسے انسان بھی کبھی اس ملک میں آئیں گے؟ جی دیکھیں، پتہ ہے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا، 571 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات پہ مبعوث ہوئے، تو وہ ایک فرد واحد نکلے تھے جن کو گھر والے بھی کہتے ہیں ان کی جو ہے نا مخالفت کی، پہلا پتھر چچا نے مارا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک روزے روشن کی طرح آیا، وہ فرد واحد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری کائنات پہ انہوں نے اللہ کی توحید کا جھنڈا گاڑا۔ ضرور آپ کی امت میں اس طرح کے وقتاً فوقتاً لوگ آتے رہے ہیں کہ جو دوبارہ جو ہے نا امت کھویا ہوا وقار لے کے دیں گے۔ ہم بھی اسی امید پہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گا۔ آپ اتنے بڑے سانحے سے گزرے ہیں بٹ صاحب، آپ نے راتوں کی نیند، دنوں کا چین، سکون برباد کر کے، کاروبار بند کر کے حفیظ سینٹر کو تاریکیوں میں دیکھ کر دوبارہ اس کو روشنیوں کی طرف لے کے آئے، اور آپ کے اندر اب بھی جو ایک امید ہے اور ایک مضبوط یقین ہے اللہ پر، تو ہم بھی امید رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو۔ آپ چوتھی مرتبہ خدمت گروپ الیکشن جیتے ہیں، آپ یہاں سے حفیظ سینٹر سے، حفیظ سینٹر کی تاجر کمیونٹی کے نام کیا پیغام دیں گے؟ پہلی بات کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں
کہ اللہ ہی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی پہ اتنا بار ڈالتا ہی نہیں جتنا وہ سہ نہ سکے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ افتاد ہم پہ مصیبت پڑی تھی تو یقیناً میرے پروردگار کو پتہ تھا، بے شک وہ افتاد ہمارے دور میں نہیں آئی، کہ کن لوگوں نے یہ سروائیول کرنا ہے، لوگوں کو امید دینی ہے، اس کو آباد کرنا ہے. اللہ کا اس پہ شکر ہے کہ اس نے ہمارا ہی چناؤ کیا. تو ہم بھائی بڑے بڑے کوئی دعوے تو کرتے نہیں ہیں. اللہ نے جتنی دیر زندگی یہ سانس چل رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سانس کی آخری ہچکی تک ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرتا رہوں. سانس کی آخری ہچکی تک میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرتا رہوں گا. کون سے لوگ؟ حفیظ سینٹر کے لوگ. حفیظ سینٹر کے کون سے لوگ؟ تاجر کمیونٹی. تاجر کمیونٹی کون؟ جو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ وہ تاجر ہے جو خون پسینے کی کمائی اپنے ٹیکس میں حکومت کو دیتا ہے، جس سے ریاست کا نظام چلتا ہے، جس سے بڑے بڑے پروٹوکول بھی چلتے ہیں. تو ان تاجروں کو بھی اسلامی عقیدت ہے، حفیظ سینٹر کو بھی اور یہاں کی لیڈرشپ کو خراج عقیدت ہے کہ جنہوں نے اس خاکستر حفیظ سینٹر کو دوبارہ سے روشن کیا اور دوبارہ سے اس کو آباد کیا، اور آج یہاں پر بزنس ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، یہاں سے لاکھوں گھروں کا چولہا چل رہا ہے. ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان بھر کو ترقی و خوشحالی نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حفیظ سینٹر جس کا ملکی معیشت میں ایک اہم ترین کلیدی کردار ہے، یہاں مزید کاروبار پھلے پھولے اور یہاں کے تاجر دن دگنی رات چگنی ترقی کریں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے ہوگی پھر ملاقات اللہ نے کے بعد.